انبیاء کو بھی اذلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، اور کئیوں میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، کئی قوموں کے تذکرے میں اور انبیاء کرام کے واقعات میں ہمارے لیے درس بھی ہے۔ جیسا کہ آج اپنے سلسلے میں ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو یہاں ذکر کریں گے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے اپنے سلسلے میں یہ جانا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن طارق حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم کہلاتا ہے۔ سدوم شہر جو تھا، اس کی بستیاں بہت ہی آباد اور نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر و تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ مدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی
اور اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم کی ان بری عادات کو دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ قوم نے کہا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان سے اتر پڑے، پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو ایک تو اپنے مہمانوں کی جو ہے وہ فکر کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی طرف یہ قوم کے بدفعل لوگ آگے بڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان اور غمگین ہوئے، تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو مقدس مہمان آئے تھے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے آئے تھے، یہ اس بستی کو عذاب میں انہوں نے مبتلا کر دیا، یعنی ان کے عذاب کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ یوں بیان کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میਂہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس قوم کا حال پڑے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم جو خوشحال تھی، ان کو سبزہ باغات اور چشمے اور نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ مہمان جو رحمت ہوتا ہے، انہوں نے مہمانوں کو جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت خیال کیا، اور شیطان لعین کے اس فعل بد کا شکار ہوئے جو ان کے دلوں میں اس نے ڈال دیا۔ شیطان لعین نے ان کو بدفعلی کی طرف راغب کیا، اور پھر یہ بدبخت لوگ بدفعلی کی اس عادت میں مبتلا ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا، اور جو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو فکر مند دیکھا تو کہا چھوڑ دے، دروازے کھلے کر دے، آنے دے ان کو، ہم کوئی لڑکے تھوڑی جو ہم کو یہ پکڑ لیں گے، ہم پر قبضہ کر لیں گے، ہم تو اللہ کا عذاب لے کر آئے ان کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، ڈرایا، ان کو اس فعل بد سے روکا، لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے وہ نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس قدر ان لوگوں نے بے باکی کی، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بد اخلاقی کی، بدتمیزی کی، اور ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ اور میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی جس کا نام واعیلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام اپنے مومنین ساتھی اور اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں، کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہ واعیلہ جو تھی اس کے دل میں اپنی قوم کی محبت تھی، منافقہ تھی، جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے منہ سے نکلا ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ اور آج ہم غور کریں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی برائیوں سے روکا ہے، کئی برے کاموں سے منع کیا ہے، اور آج دیدہ دلیری کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ، فخر کے ساتھ آج ان برائیوں میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال کر، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر، اپنی ریفریشمنٹ کے نام پر، جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آزادی رائے کے نام پر بے باکی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے، بے حیائی کی باتیں، برائی کے کام، بدکاری کے کام۔ انجام دیکھیں اس قوم کا کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا۔ وہ بارش کیسی تھی، وہ مینہ کیسا تھا؟ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان پر پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ وہ بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ان لوگوں نے بدکاری سے توبہ نہ کی، باز نہ آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر پتھروں کا مینہ برسا، اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، وہ واعلہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن در حقیقت منافقہ، اس نے جب کہا پیچھے مڑ کر ہائے رے میری قوم، کھڑی ہوئی، پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا، اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ بلکہ ایک شخص اس قوم کا جو ہے وہ خانہ کعبہ گیا ہوا تھا،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ میں تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے، چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انجام دیکھیں اس قوم کی بے باکی کا۔ آپ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منظر کو تصور میں لائیں کہ کس قدر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدت کا عذاب نازل ہوا، کہ کس قدر ان کی پکڑ ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ان لوگوں کی بے باکی کا ان کو یہ جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس فعل بد کا ان کے سامنے انجام بیان کیا تھا کہ اللہ کی ناراضی مول مت لو، کہ پورے جہان میں پہلے کسی نے یہ کام نہ کیا، تم جس کام میں مبتلا ہو گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا ہم تذکرہ کر ہی رہے اور اس میں اس قوم کا ذکر آیا کہ جس قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، سمجھایا، ان کے سامنے اپنی قوم کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا، جب یہ لوگ باز نہ آئے فعل بد سے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میری قوم کی بیٹی یعنی تمہاری بیویاں جو ہیں میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کو چھوڑ کر جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہو، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن یہ نہیں مانے، نہیں باز آئے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ شیطان لعین کا کتنا پسندیدہ کام ہے بدفعلی، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضی کا باعث بنتا ہے یہ کام۔ بلکہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فعل بد کا سخت شدت کے ساتھ رد فرماتے ہوئے اس پر وعیدیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے، اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر 2، جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے، ان سبوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ بلکہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جانا چاہیے کہ ابن عساکر کی جلد 4 کے صفحہ 406 پر ہے کہ حضرت سیدنا وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کا سا عمل یعنی بدفعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ امرت کے معاملے پر بیان کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 میں بیان کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرت کے ساتھ 70۔ یہ کس قدر نازک اور خطرناک معاملہ ہے، امرت کی دوستی کس قدر نازک ہے۔
بلکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری ایک حمام میں داخل ہوئے، آپ کے پاس ایک امرد یعنی بے ریش لڑکا آیا تو ارشاد فرمایا اسے مجھ سے دور کرو، کیونکہ میں عورت کے ساتھ ایک شیطان جبکہ ہر امرد کے ساتھ 17 شیطان دیکھتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس برے فعل سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اس فعل بد سے بچنا چاہتے ہیں، قوم لوط کی ہلاکت خیزیاں اور ان کی ہلاکت کے اسباب اور اس فعل بد کے حوالے سے انتہائی باوقار انداز میں، انتہائی سنجیدہ انداز میں امیر اہل سنت نے ایک بیان کیا قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ یہ رسالے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ کے وسطے پر موجود ہے، قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ یہ بیان آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس میں کئی اہم مسائل بیان کیے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ رسالہ بہت اہم ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک بیان نہیں کر پاتا۔ یہ امیر علیہ سنت کا میں نے یقین کرے اس بیان کو سننے کے بعد یہ خاصا محسوس کیا کہ امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو خوف خدا اور عشق رسول عطا کیا ہے، جو سنجیدگی، وقار، ان کی زبان میں تاثیر، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساسیت عطا کی ہے، انتہائی سینسٹیو موضوع کو، انتہائی پیچیدہ موضوع کو اس قدر شرم و حیا اور اس قدر جو ہے نا وہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ جو اس بیان کو سن لیتا ہے یا اس کا رسالہ پڑھ لیتا ہے، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ کی برانچ جو آپ کے پاس ہو اس سے حاصل کریں۔ اگر آپ کو یہ مکتبۃ المدینہ آپ کے قریب نہیں ملتا تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اس کو پڑھیں، اس کو نوجوانوں کو پڑھائیں کہ اس میں بہت اہم مسائل اور اس حوالے سے بہت سی تدابیر بیان کی گئی ہیں، شہوت سے بچنے کے مدنی پھول بیان کیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہم نے ان کی قوم کی جو خرابیوں کا تذکرہ ہم نے ابھی یہاں پر جانا۔ اب تفاسیر میں مفسرین کرام نے قوم لوط کی تباہی کے حوالے سے چند ایک خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں 11ویں جلد کے اندر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند باتوں کا تذکرہ کیا کہ کس وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ کہ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی، مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی، اور مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا، راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی، لوگوں کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا اور ان کی جو ہے نا وہ برائیاں کرنا، اور یہ ان میں بڑی شدت کے ساتھ آ گیا تھا قوم لوط میں۔ اور دوسرا ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مردوں کی محفل میں صرف اس لیے آنا کہ ان کو تاڑنا، عورتوں کی طرح انگلیوں کے پورے مہندی سے رنگنا، ہاتھوں سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنا، گزرنے والوں کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا، ادھر سے ایک آیا اس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، ادھر سے دوسرا آیا اس نے تھپڑ مار دیا۔ یہ بےہودہ فعل ان کا مزاح ہوا کرتا تھا اور در حقیقت ان کے اوباش ہونے کی علامت تھی۔ محفل میں لوگوں کے سامنے بلند آواز سے ہوا خارج کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا بلا وجہ اور بغیر عذر کے انگلیوں کے پٹاخے نکالنا چونکہ مکروہ بھی ہے، مزاح کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بے لباس ہو جانا ان کی عادت تھی قوم لوط کی۔ اور آج بھی آپ غور کریں نا، بعض لوگوں نے اس کو ثقافت کا نام دیا، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا، قیامت کی نشانیوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اور آج ٹائٹ لباس، باریک لباس جس میں جسم کی رنگت ظاہر ہو، اعضاء کی حیت ظاہر ہو، آج لباس ہمارے نوجوانوں کا ہوتا جا رہا ہے۔
نگران شورا نے اپنے ایک بیان میں بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آج جس چیز کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، لباس آدھا کر کے، لباس اپنا ٹائٹ کر کے، لباس اپنا باریک کر کے، بے حیائی کا لباس پہن کے، فحاشی اور عریانیت کر کے ہم لوگ سمجھتے کہ ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم جو ویل ڈیولپڈ ہو گئے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کو ترقی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بے حیائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ناراضی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ یہ لباس اتار دینا ترقی نہیں ہے۔ آدھا ننگا ہو کے پھرنا یہ ترقی نہیں ہے۔ کھلے گلے عورتوں کے کر دینا، باریک لباس کر دینا، اپنے اعضاء کو ظاہر کرنا یہ ترقی نہیں ہے۔ عورت تو چھپانے کی چیز ہے، اور مرد کے لیے جو ستر ہے اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن آج اس کو جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جانے لگا، بے حیائی کے کاموں کو، فحاشی کو، عریانیت کو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان برائیوں سے روکا، ان برے کاموں سے روکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے درد دل کو آپ دیکھیں، کس قدر ان کا جو ہے وہ یہ بے قراری تھی، کس قدر پریشان تھے اپنی قوم کے حوالے سے۔ کسی طرح یہ اس برائی سے باز آ جائے، اس برے کاموں سے باز آ جائیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، یہ ہمارے لیے زبردست سامان عبرت بھی ہے۔ آج ہم کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم لوگ علل اعلان کرتے اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانیاں کرتے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شراب سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، زنا سے منع کیا، ہمیں برے کاموں سے منع کیا، سود سے منع کیا، اللہ کی نافرمانی سے منع کیا۔ لیکن آج ہم غور کریں، ہمارا معاشرہ کس تیزی کے ساتھ ان کاموں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے نظر نہیں آ رہے؟ بدکاری کس قدر عام ہو گئی، فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم ہے، اور فخریہ اور اعلانیہ اپنے گناہوں کا اظہار کیا جاتا۔ ڈرے اس وقت سے، ہم ڈرے اس وقت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ان بدفعلوں کی محبت اس پر غالب تھی، ان نافرمانیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس نے محبت کا برتاؤ رکھا، ان کی برائی پر خوش ہوتی تھی، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کی خبر دیتی تھی۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت بیان کی، جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے، ایک قیامت کے روز کچھ لوگ اس امت میں سے ضرور بندر اور خنزیر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نافرمانوں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ اب جب نافرمانوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا انجام یہ ہے، تو نافرمانیاں کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ نافرمانوں کی محبت دل میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ تھی، پیغمبر خدا کی محبت دل میں نہ اس کے آ سکی، ان نافرمانوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا شکار کر دی گئی۔ ہم ڈرے اس وقت سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، ڈرے اس وقت سے کہ جب چہرے بگاڑ دیے جائے۔ قیامت کے قریب کئی لوگوں کو زمین میں دھسانے کا عمل بھی ہوگا، شکلوں کے بگڑنے کا عمل بھی ہوگا، صورت سے مسخ کر دی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں فرمایا گیا، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور آج نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا، آج برائی سے روکنے والا اچھا نہیں لگتا۔ جس طرح قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، آج پاکیزہ سوچ کی طرف رغبت دلانے والا، ہمیں نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں، جیسے چاہے مرضی کریں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بستی سے لے کر نکل گئے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے تھے،
اپنی ایمان والوں کو حضرت لوط علیہ السلام بستی سے لے کر نکل گئے اور پیچھے اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک یہ بھی درس ہے کہ مہمان کی قدر کی جائے اور مہمان نوازی میں کنجوسی اور بخل نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ، اور پھر مفسرین نے جو قوم لوط کی ہلاکت کے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں ایک سبب اس قوم لوط کی خرابیوں اور برائیوں میں داڑھی منڈانا بھی تھا۔ اس سے بھی عبرت حاصل کریں۔ بدفعلی کہ جب وہ عادت میں مبتلا ہوئے اور اس میں شیطان لعین نے سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ کام بھی سکھایا، بدفعلی بھی سکھائی اور جو ہے وہ داڑھی منڈانے کا عمل بھی سکھایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی طرف اپنے ذہن کو لانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حالات اچھے نہیں ہیں، معاشرہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالات دن بدن بے حیائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، خوف خدا اور عشق رسول پر مبنی جو ہے وہ لٹریچر جو مکتبۃ المدینہ شائع کر رہا ہے اس کو پڑھتے رہیں، اچھی صحبت اختیار کریں، بری صحبت سے بچیں۔ بری صحبت بری سوچ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ نیٹ پر گھنٹوں جو طرح طرح کی ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے نا فضول قسم کی میلز اور چیٹنگ کرتے ہیں، ان کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ یہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل بد کی شدت کے ساتھ مذمت بھی فرمائی، بلکہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس فعل بد میں مبتلا ہو کر غلط کاموں میں لگا، اس کے لیے طرح طرح کے عذاب بھی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے، آپ نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرت کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ مرد اور امرد یعنی خوبصورت لڑکا آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے اس امرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی، دوسرے دن بھی منہ کالا کیا۔ ایک ناصح یعنی نصیحت کرنے والے نے خدا عز و جل کا خوف دلایا مگر میں نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے۔ اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کس قدر یہ فعل بد ہلاکت خیز ہے، کس قدر تباہی کا ذریعہ ہے، بلکہ امرت کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا وہ حافظے کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ گندی لذت کے ساتھ امرت کی طرف دیکھنا حافظے کو تباہ کر سکتا ہے۔ آج کل یادداشت کی کمی کی بھی شکایت عام ہے، حفاظ کی بھی ایک تعداد حافظے کی کمزوری کی آفت میں مبتلا ہے اور بہت سو کو تو قرآن پاک ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر بد نگاہی اور ٹی وی وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گناہ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں اس طرح مبتلا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ آخرت کی ہلاکت کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے۔ اچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو ذکر فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، اب اس میں ایک وضاحت یہاں ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کی یا اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا، جبکہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ اس آیت کا ترجمہ اعلی حضرت نے یوں کیا کہ بولے اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ اور مفسرین کرام نے اسی کو بیان کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو بنات کا ذکر کیا ہے اس سے مراد آپ
نے اپنی قوم کی عورتیں لی ہیں، کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹیوں کا ذکر کیا، اس کو حضرت مجاہد اور سعید ابن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد آپ کی امت کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، ان کی طرف قبول دعوت اور متابعت کی وجہ سے منسوب کیا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھے تاکہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بندہ بچا رہے، اور سوچ پاکیزہ رکھنے کا ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ اچھی سوچ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان واقعات کو بیان کر کے ہمارے لیے درس عبرت رکھا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا، ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ دیا۔ ہزاروں کی آبادی کے لوگ، ہزاروں کی آبادی کے لوگ جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو لذتوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے، بڑی نعمتوں میں تھے، آسائشوں میں تھے، آسانیوں میں تھے، فارغ البال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے۔ اور قوم لوط کے ان واقعات میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، مال کی ہوس میں ہلاکت کی طرف نہ بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زناکاری اور بدکاری اور گندے کاموں کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو